بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو خط لکھ کر منگوانے والوں میں ایک شخص مختار ثقفی تھا۔ یہ شخص انتہائی چالاک اور مکار آدمی تھا اور ابن سبا یہودی کے خاص چیلوں میں سے تھا۔ چند خاص میٹنگوں کے بعد اس نے کچھ لوگوں کو ہم خیال بنا لیا اور پھر ایک نعرہ مقرر کیا گیا کہ ہم خون حسین کا انتقام لیں گے۔ اس نے لوگوں کو ایک تحریر دکھائی جو محمد بن حنفیہ برادر امام حسین علیہ السلام کے نام سے تھی کہ ہم تجھے اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ انتقام حسین لیا جائے۔ جناب محمد بن حنفیہ کو جب اس تحریر کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، اگرچہ ہم نے ایسی کوئی تحریر نہیں بھیجی تاہم اس کام کو درست سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی نواس رسول کا انتقام لیتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ مختصر یہ کہ مختار ثقفی کی تحریک چلتی رہی اور زور پکڑتی گئی۔ کوفہ کے لوگ اب اپنی غلطی پر پچھتا رہے تھے اور تلافی کے طور پر اس تحریک کو مضبوط کرتے گئے۔ بالآخر ابن زیاد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور قاتلوں نے ہی قاتلوں سے انتقام لینا شروع کر دیا، اور خدا کے اس حکم کی عملی تفسیر بن کے سامنے آ گئی جو قوم موسیٰ کو بچڑا پوجنے کی سزا پر ہوا تھا۔ اس قرآنی آیت کا مفہوم ایسے ہے، موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ بہرحال مختار ثقفی کا عہد آ چکا ہے اور نامور قاتلان حسین کا انتقام شروع ہو چکا ہے۔ شمر کو جب گرفتار کر کے مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار کی آنکھیں غصہ سے سرخ ہو گئیں، غضبناک ہو کر کھڑا ہو گیا اور شمر سے کہا، جس ہاتھ سے گردن حسین پر خنجر پھیرا تھا وہ اٹھا۔ شمر نے رو کر کہا کہ میں پیاسا ہوں، پہلے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مختار نے کہا، بدبخت، تو نے اہل بیت مصطفیٰ پر پانی بند کیا تھا اور اب پانی مانگتا ہے؟ پھر پہلے نیزے مار مار کر اس کا بند زخمی کیا اور پھر قتل کر کے لاش کتوں کے آگے پھینکوا دی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بدبخت پہاڑیوں میں چھپتا پھرتا تھا تو اس کو نیزے مار مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ حرملہ کا انجام۔ حرملہ وہ بدبخت اور ملعون شخص تھا جس نے جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کے حلق پر تیر چلایا تھا۔ جب مختار ثقفی کے سامنے آیا تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ معصوم اصغر کا گلا چیرنے والے حرام زادے کے گلے پر تیر چلاؤ، اس کی گردن کو تیروں میں پرو کر پھر اس کے ہاتھ کٹوائے، پھر پاؤں کاٹنے کا حکم دیا اور پھر آگ جلا کر اس میں پھینک دیا گیا۔ یہ ہے خون علی اصغر کا انتقام۔ خولی بن یزید۔ اس شیطان کو جب دربار مختار میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ یہی وہ مردود ہے جس نے سر شبیر کو نیزے پر چڑھایا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے پہلے دہنا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور پھر بایاں ہاتھ کٹوا دیا، پھر دونوں پاؤں کاٹ کر اس کا دھڑ اسی طرح باہر پھینک دیا گیا۔ مالک بن بشیر۔
یہ بھی امام علی مقام علیہ السلام پر تیر برسانے والوں میں پیش تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر چھوڑ دیا اور اسی طرح تڑپتا ہوا واصل جہنم ہو گیا۔ سنان بن انس، اس شکی قلب نے امام علی مقام علیہ السلام کے سینے کے آر پار نیزہ بھی کیا تھا اور آپ کے سر انور کو بھی کاٹا تھا۔ یہ مختار کی فوج کے آگے آگے بھاگتا اور پناہ گاہیں تلاش کرتا پھرتا تھا اور مختار کی فوج اس کے پیچھے چڑھی ہوئی تھی۔ یہ پہلے بصرہ گیا، وہاں سے قادسیہ اور پھر قادسیہ اور غدیب الحجانات کے درمیان گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی پہلے انگلیاں کاٹی گئیں، پھر ہاتھ کٹے، پھر پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئیں اور پھر پاؤں کاٹے گئے، پھر اس کے کان چیر دیے گئے، پھر خنجر پھیر کر آنکھیں نکالی گئیں اور روغن زیتون کی دیگ چڑھا کر اس میں زندہ ڈال دیا گیا۔ حکم بن طفیل، اس ملعون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا لباس اتارا تھا اور جناب عباس علمدار علیہ السلام پر ان کے بازو قلم ہونے کے بعد تیر چلایا تھا۔ اس کو مختار کے فوجی افسر عبداللہ بن کامل نے گرفتار کیا اور پھر اس پر تیر چلا کر واصل جہنم کر دیا۔ ابن زیاد ملعون، یہ مردود بھی چھپا ہوا تھا۔ جب مختار کے لشکر نے گھراؤ کیا تو مقابلہ کرتا رہا، آخر گرفتار ہو کر اسی دارالامارت کے سامنے لایا گیا جہاں بیٹھ کر اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے کے احکام جاری کرتا تھا۔ اس ملعون کو گرفتار کیا گیا، کس کر مشکیں باندھی گئیں اور سپاہی اس کے منہ پر تمانچے مار مار کر لا رہے تھے۔ جب مختار کے سامنے آیا تو اس نے پہلے اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اس کا ایک ایک عضو کٹ گیا تو پھر اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، پھر اس کا سر کاٹ کر رکھ لیا گیا اور لاش کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بھیانک سزا۔ مورخین لکھتے ہیں اس ملعون کا سر ابھی لوگوں کے سامنے ہی پڑا ہوا تھا کہ ایک سانپ آیا اور اس کے ایک نتنے میں گھس کر دوسرے نتنے سے باہر آ گیا۔ اس سانپ نے ایسا کئی بار کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تھا خون حسین علیہ السلام کا انتقام۔ ہر ظالم اپنے اپنے ظلم کی سزا بھگت رہا تھا، لیکن انتقام آخرت ابھی باقی ہے۔ جس روز ابن زیاد کو اپنی کرتوتوں کا بدلہ دینا پڑا اس روز بھی یوم عاشورہ تھا۔ یہ 10 محرم 66 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ یزید نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم میرے راستے سے حسین ابن علی کا کانٹا ہٹا دو گے تو میں تمہیں خراسان کا حاکم بنا دوں گا، لیکن نہ تو وہ وعدہ ہی پورا ہوا اور نہ ہی کوفہ بصرہ کی گورنری باقی رہی۔ بالآخر کتے کی موت مرا اور قیامت ابھی باقی ہے۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔